السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم بات کریں گے نماز کی اہمیت پر۔ نماز کی اہمیت ایک ایسی عبادت جو اللہ کے سب سے قریب کرنے والی ہے۔ نماز صرف چند لفظوں کا سلسلہ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں قرآن، حدیث اور بزرگوں کی زندگی سے کہ نماز کا مقام کیا ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید اور نماز کا حکم دیتا رہا۔ سورہ طٰہٰ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پاس تو میری عبادت کر اور میری یاد میں نماز قائم کر۔ اس آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نماز اللہ کی یاد ہے اور اس کے ذریعے انسان ہر برائی سے بچا رہتا ہے۔ حدیث میں نماز کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کا معراج ہے، یعنی جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی خراب تو پھر باقی کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے نماز صرف وقت کا عمل نہیں، یہ آخرت کی کامیابی کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ صحابہ اور بزرگوں کی نماز سے محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر لوگوں کو نماز کی مٹھاس کا علم ہو جائے تو وہ کبھی اسے دور نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی پریشانی میں ہوتے ترنت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھی جو عشاء کے لیے کی تھی۔ یہ بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نماز صرف فرض نہیں، محبت کا اظہار ہے۔ آج کا مسلمان اور نماز کی غفلت۔ آج کے دور میں ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ نماز کو بھول بیٹھے ہیں۔ فیس بک، انسٹاگرام، بزنس، سب کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے نہیں۔ سوچئے، اگر آپ آفس یا کسی وی آئی پی سے ملنے جائیں گے تو تیاری کرتے ہیں اور تیار ہو کے جاتے ہیں، لیکن اللہ
سے روز 5 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جو سجدہ آج چھوڑ دیا اس کا حساب قبر میں ہوگا۔ نماز کے فائدے: گناہوں کا کفارہ، روحانی سکون، رزق میں برکت، دلوں میں نور، برائیوں سے حفاظت، اللہ کی قربت۔ قرآن فرماتا ہے نماز فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جو شخص وقتی روزی کے لیے نماز چھوڑتا ہے وہ اصل روزی دینے والے کو بھول رہا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا انجام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز چھوڑنا صرف غلطی نہیں، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آج نماز چھوڑ دی، کل روح قبر میں چیخے گی، کاش ایک سجدہ اور کر لیتی۔ دنیا کے کام قضا ہو سکتے ہیں، لیکن قضا نماز واپس نہیں آتی۔ پیغام اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے: آج سے نیت کرو، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، بچوں کو نماز کی دعوت دو۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں نماز کا عاشق بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنی رضا میں رکھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔